إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا اما بعد۔ معزز حاضرین، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے جنوں انسانوں کو اس لیے پیدا کیا تاکہ وہ مجھ اکیلے کی عبادت کر سکیں۔ عبادت ہر وہ عمل یا قول یا عقیدہ جس کو اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے، جسے اللہ تعالیٰ چاہتا ہے، عبادت کہلاتا ہے۔ اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الاقوال والاعمال الظاہرة والباطنہ، ظاہری اور باطنی اقوال و اعمال، اقوال و عقائد، اعمال و عقائد جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہیں، جو اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے، یہ تمام کی تمام عبادتیں کہلاتی ہیں۔ اس کا ایک مختصر سا معنی یہ ہے کہ بندہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے، نماز پڑھے، روزہ رکھے، حج کرے، ذکر و اذکار کرے، دعا کرے، اور اس کا ایک جامع اور عام معنی یہ ہے کہ ایک مسلمان اپنی مکمل زندگی کو اللہ تعالیٰ کی اطاعت، اللہ تعالیٰ کی فرما برداری میں گزارے، اٹھے تو اللہ کی خاطر، بیٹھے تو اللہ کی خاطر، جاگے تو اللہ کی خاطر، سوئے تو اللہ کی خاطر، کمائے تو اللہ کی خاطر، سستائے تو اللہ کی خاطر، عبادت کرے تو اللہ کی خاطر، آرام کرے تو اللہ کی خاطر۔ ایک عام معنی میں ایک مسلمان کی مکمل زندگی عبادت ہوتی ہے۔ عبادت کی کئی قسمیں ہیں۔ عبادت کی ان قسموں میں ایک بڑی اہم قسم دعا ہے۔ دعا مانگنا، دعائیں کرنا، اللہ تعالیٰ سے طلب کرنا، فی نفس ہی یہ عمل ایک عبادت ہے۔ فی نفس ہی دعا ایک عبادت ہے۔ عام طور پر ہماری اپنی زندگیوں میں یا ہماری اپنی سمجھ کے اعتبار سے دعا کہتے ہیں اپنی کسی ضرورت کو اللہ تعالیٰ سے طلب کرنا، اپنی کوئی حاجت اللہ تعالیٰ کے سامنے رکھنا صرف دعا کہلاتا ہے۔ نہیں، بلکہ دعا اللہ تعالیٰ کی تعریف، اللہ تعالیٰ کی بڑائی، اللہ تعالیٰ کی کبریائی، اپنے آپ کی کمزوری، اپنے آپ کی ضرورتوں کو اللہ کے سامنے رکھنا، یہ تمام چیزیں دعا میں داخل ہیں۔ امام خطابی رحمہ اللہ نے دعا کی تعریف کرتے ہوئے کہا: الدعاء استدعاء العبد من ربه العنایة وطلب المعونة، کہ بندہ اللہ تعالیٰ سے اللہ کی عنایت، اللہ کا فضل، اللہ کا کرم اللہ سے مانگے اور اللہ تعالیٰ کی مدد کا طلبگار ہو، اپنے فقیر اور محتاج ہونے کا اظہار کرے کہ میری کوئی طاقت نہیں ہے، میرا کوئی تصرف نہیں ہے، مجھ میں کوئی حیثیت نہیں ہے جب تک کہ تو میرے اندر کوئی طاقت نہ ڈال دے۔ والبراءة من الحول والقوة التي له، اور اپنی ہر قسم کی طاقت کو، اپنی ہر قسم کی صلاحیت کو، اپنے ہر مقام و مرتبے کو، اپنی ہر پہنچ کو اللہ تعالیٰ کے سامنے رکھ کر کے اپنے آپ کو بری کر لے کہ میں اپنا کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتا، لا حول ولا قوت الا بک، کہ میرے اندر اگر حرکت کرنے کی بھی طاقت ہے، کوئی چیز یہاں سے وہاں میں کر سکتا ہوں، اپنی پلک پہ جھپکا سکتا ہوں،
تو صرف تیری طاقت کی، تیری توفیق کی اور تیرے فضل کی بنیاد پر ہے، ورنہ انسان کی طاقت نہیں کہ اپنی پلک بھی اور جھپکا سکے۔ یہ حقیقت میں عبادت ہے۔ کہتے ہیں وَهُوَ سِمَةُ الْعُبُودِيَّةِ، عبودیت، بندگی، جو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو بندگی عطا کی ہے، اس کی نشانی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ بالکل محتاج، فقیر ہیں، ان کی کوئی طاقت نہیں ہے، ان کا کوئی مقام نہیں ہے، ان کو کوئی اختیار نہیں ہے جب تک کہ اللہ تعالیٰ ان کو کوئی اختیار اور طاقت نہ دے دے۔ وَإِظْهَارُ الذِّلَّةِ الْبَشَرِيَّةِ، اور اس میں بشری کمزوری کا اظہار ہے کہ ہم انسان ہیں، انسان کمزور ہے، انسان میں کوئی طاقت نہیں ہے جب تک کہ اللہ اس کو طاقت نہ دے۔ یہ دعا میں تمام چیزیں پائی جاتی ہیں، دعا کے اندر تمام چیزیں ہونی چاہیے۔ وَفِيهِ مَعْنَى الثَّنَاءِ عَلَى اللَّهِ، اور اس میں اللہ کی تعریف بھی ہے۔ جب بندہ ہاتھ اٹھا کر کے اللہ سے مانگتا ہے، اللہ کی تعریف کرتا ہے، تو گویا وہ اللہ تعالیٰ کی بڑائی کو قبول کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو مان رہا ہے، اللہ تعالیٰ کی قوت کو تسلیم کر رہا ہے کہ وہی اکیلا قادر مطلق ہے، جس کی طاقت کے سامنے کسی کی کوئی طاقت نہیں چلتی۔ اگر وہ پناہ دے دے اس کی پناہ کوئی توڑ نہیں سکتا، اور اگر وہ کسی کو ہلاک کرنا چاہے تو اسے کوئی بچا نہیں سکتا۔ اور اسی طریقے سے وَإِضَافَةُ الْكَرْبِ وَالْجُودِ إِلَيْهِ، اور اس دعا میں یہ معنی بھی ہے کہ ہر قسم کا فضل جو بھی میرے اوپر ہے، چاہے میرے اپنے بدن میں ہو، چاہے میرے اپنے گھر پہ ہو، چاہے جس حیثیت سے ہو، یہ سب کا سب اے اللہ صرف تیرا دیا ہوا ہے۔ امام خطابی کی اس تعریف میں کہتے ہیں کہ تقریباً دعا کا ایک جامع معنی پایا جاتا ہے۔ دعا جسے کہتے ہیں، دعا جسے کہا جاتا ہے، ایک جامع معنی دعا کے اندر جو ہونا چاہیے، امام خطابی رحمہ اللہ نے ان تمام معانی کو اپنی اس تعریف میں جمع کر دیا ہے۔ معزز حاضرین، اسی لیے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا الدعاء هو العبادہ، حقیقت میں دعا ہی عبادت ہے، حقیقت میں دعا ہی عبادت ہے۔ نماز میں دعا ہے، روزے میں دعا ہے، حج میں دعا ہے، اللہ کی تعریف میں دعا ہے۔ غرض یہ کہ تمام کی تمام چیزیں جو عبادت کے طور پر کی جاتی ہیں، اس کا مغز، اس کا خلاصہ دعا ہے، جس میں اللہ تعالیٰ کے سامنے بندہ اپنی عاجزی کا اظہار کرتا ہے، اپنی کمزوری کا اظہار کرتا ہے، اللہ کی طاقت کو تسلیم کرتا ہے، اللہ تعالیٰ سے پناہ طلب کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آتا ہے، فائدہ مند چیزیں اللہ سے مانگتا ہے، نقصان دینے والی چیزوں سے اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کرتا ہے۔ غرض یہ کہ دعا میں اس کی دنیا و آخرت کی کامیابی کی ضمانت ہے، دعا میں اس کی دنیا و آخرت کی کامیابی کی ضمانت ہے۔ اور جو بندہ دعا سے احتراز کرے، اللہ سے دعا نہ کرے، اللہ سے نہ مانگے، ایسے تمام لوگوں کا ٹھکانہ دنیا میں ذلت و خواری ہے اور آخرت میں جہنم ہے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے وَقَالَ رَبُّكُمْ اُدْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ، تمہارے رب نے تم سے کہا کہ مجھے پکارو، مجھ سے دعا کرو، میں تمہاری دعائیں قبول کروں گا، میں تمہاری دعائیں سنوں گا۔ استجب لکم، پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین، کہ وہ لوگ جو میری عبادت سے اعراض کرتے ہیں، تکبر کرتے ہیں، مانگتے نہیں ہیں مجھ سے، دعا نہیں کرتے ہیں مجھ سے، سیدخلون جہنم داخرین، ذلیل ہو کر کے جہنم میں داخل ہوں گے، ذلیل ہو کر کے جہنم میں داخل ہوں گے۔ تو معزز حاضرین، ہماری عبادتوں کا مغز دعا ہے، دعا کبھی چھوڑنی نہیں چاہیے۔ اور جیسا بطور حدیث میں آتا ہے الدعاء سلاح المؤمن، دعا یہ مومن کا ہتھیار ہے، دعا مومن کا ہتھیار ہے۔ جب کوئی چیز کام نہ آئے، دنیا کی تمام طاقتیں کمزور پڑ جائیں، سب کے سب مکر، سب کے سب تدبیریں، سب کی سب پلاننگ دھری کی دھری اگر رہ جائے، تو وہاں پر کوئی چیز کام کرتی ہے تو دعا کام کرتی ہے، وہاں پر کوئی چیز نفع پہنچاتی ہے تو دعا نفع پہنچاتی ہے۔ مثال کے طور پر ابھی
فلسطین غزہ کا مسئلہ لیں، یا پھر جتنے بھی مسائل ہیں، جہاں بھی مشکلات آتی ہیں، جہاں انسان اپنے ہاتھ پیر ڈال دیتا ہے، مجبور کمزور ہو جاتا ہے، وہاں پر وہ آ کر کے دعا کا ہتھیار اٹھاتا ہے۔ اور بڑے افسوس کے ساتھ بعض لوگوں کی یہ سوچ ہے کہ ہم دعا کے علاوہ اور کچھ نہیں کر سکتے۔ حاضرین، بڑی غلط بات ہے۔ دعا سب سے اہم چیز ہے جو آپ کر سکتے ہیں۔ دعا سب سے اہم چیز ہے جو آپ کر سکتے ہیں۔ دعا سے بڑھ کر اور کوئی چیز نہیں ہے۔ آپ اپنی جان جا کر کے لگا دیں، آپ اپنا پورا پیسہ لگا دیں، پوری حیثیت صرف کر دیں، اپنی پوری طاقت لگا دیں، وہ جتنا کام کرے گی اس سے زیادہ دعا کام کرتی ہے، اس سے زیادہ دعائیں کام کرتی ہیں۔ ہاں، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جہاں آپ فزیکل پہنچ کر کے مدد کر سکتے ہوں، جہاں آپ اپنا پیسہ پہنچا سکتے ہوں، وہاں پیسہ نہ پہنچا کر کے، مدد نہ کر کے، آپ بیٹھ کر کے صرف دعا کریں، مظلوم کی مظلومیت کو دیکھ کر کے صرف دعا کرتے رہیں، یہاں مسئلہ مختلف ہے۔ لیکن جب آپ آگے بڑھ کے مدد بھی کریں تو مدد ثانوی درجہ رکھتی ہے، دعا پہلا درجہ رکھتی ہے۔ اور جہاں پر آپ طاقت رکھتے ہوئے اپنی طاقتوں کو روک لیں، اپنی مدد کو روک لیں، اپنے پیسے کو روک لیں، دعا پہ اکتفا کریں، یہ کمزوری ہے، یہ کمی ہے۔ اور جہاں پر آپ کچھ نہ رکھتے ہوں، کوئی طاقت آپ کے پاس نہ ہو، وہاں آپ دعا کرتے ہوں تو آپ کے پاس سب سے بڑی چیز ہے، سب سے بڑا ہتھیار ہے اور سب سے بڑی طاقت ہے۔ تو معزز حاضرین، ہمیشہ بندے کو اللہ سے دعا کرتے رہنا چاہیے، ہمیشہ بندے کو اللہ سے دعا کرتے رہنا چاہیے۔ دعا کو معمولی نہ سمجھیں، دعا بہت بڑی چیز ہے جو اللہ نے ہمیں عطا کی ہے، بلکہ دعا ہمارے اور اللہ کے درمیان ایک ایسا مضبوط رشتہ ہے، ہمارے اور اللہ کے درمیان ایسا مضبوط رشتہ ہے کہ اگر وہ رشتہ نہ ہو تو ہماری کوئی حیثیت نہیں، ہمارا کوئی مقام و مرتبہ نہیں۔ تو معزز حاضرین، دعا کی اہمیت کو سمجھیں، اللہ سے دعا کرتے رہیں، اپنے لیے، اپنے والدین کے لیے، گزرے لوگوں کے لیے، زندہ لوگوں کے لیے، اہل و عیال کے لیے، مسلمانوں کے لیے، مظلوموں کے لیے دعا کرتے رہیں۔ یہ سب سے طاقتور چیز ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس اہم عبادت کو سمجھنے کی، اس کو صحیح طور پر ہمیں بجا لانے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ اقول وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔